لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. آمنت بالله صدق الله مولانا النبي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آقا
انتہائی میرے واجب الاحترام بہت ہی پیارے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی باپردہ عزت کرانے کی نو بہنوں بیٹی اللہ شاہ الرحمن الرحیم نے ان پہ کرم فرمایا اور خصوصاً جامعہ پڑھنا کہ تمام منتظمہ کمیٹی نماز پڑھنے آنے والے تمام مسلمان ماؤں بہنیں بیٹیاں اور خصوصاً آج کا اس پروگرام کا سہرا الحاج حافظ محمد شاہزاد صاحب کا اور حضرت اقدس صاحبزادہ مولانا قاری محمد حسان صاحب، ان کے سر پر سجدہ ہے کہ انہوں نے ہم جیسے نکموں کو یہاں آپ حضرات کے سامنے آ کے کچھ کہنے کا موقع دیا، اور الحمدللہ میرے لیے تو بڑا اعزاز کا آج کا دن ہے کہ آپ حضرات نے ایمان کی حالت میں چمکتے دمکتے چہروں کی زیارت کرنے کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا، اور آج کا دن آپ کے لیے اس لیے اہم ہے کہ اس دن کی عظمت کا آپ خود ہی اظہار کر رہے ہیں کہ صاف ستھرے ہو کر غسل کر کے خوشبو لگا کے نئے دھلے کپڑے پہن کے درود شریف پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر میں سر پہ ٹوپی رکھ کے آئے ہو، اس دن کی عظمت کا احساس تو آپ نے خود دلا دیا، اور آپ نے اللہ کی بڑائی کا احساس بھی اپنے آپ کو دلایا کہ میں کس کے آگے کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں جو کپڑوں اور انسان کے مال کو نہیں دیکھتا، انسان کے اندر جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے اندر اس کے تقوی اور اخلاص کو دیکھتا ہے۔ آج کے یہ پروگرام آپ کے اس ادارے کا کہ جہاں بچوں نے قرآن پاک پیش کیا اور آج تفسیر اسرار کی اگر تو اس لیے تمام اہلیان دیوان کو کوئی کرتا ہے، اور آپ الحمدللہ ان کی پرخلوص دعوت پر تشریف لے گیا۔ میرے ذہن میں جو اللہ بات ڈال رہے ہیں اور جس چیز کا میرا گفتگو کرنے کا ارادہ تھا پروان ہے کہ مرد حضرات پر تو اللہ کا احسان ہے۔ اچھا ایک بات عرض کرو، یہ بچوں کی جامعہ میں تو مجھے فرق نہیں پڑتا، سید جاوید شاہ صاحب دامت مفیوض ہوئے، جامعہ بیٹھے فیصلہ آباد بہت بڑے وقت کی وجہ سے پانچ بچے ایسے ہی شور کر رہے تھے، ایک مولوی صاحب ان کو ڈانٹ رہے تھے، ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں بچوں کو نہ ڈانٹو، ان کے شور کو دیکھ کر کملی والا مسکرا رہا ہے۔ اب انہوں نے مگر دیکھ کے کر جب یہ چیچی نہیں کریں گے تو بچہ بول گئے گا، چڑیا چیچی نہیں کہیں گے تو بچہ بول گئے گا، طوطا جب گھر کے اندر چھوٹا سا پرندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو آپ بار بار چھڑتے ہو، جب وہ بولتا ہے کہ مٹھو سنتا ہے، جب ایک جانور کے نہ بولنے پر آپ تڑپتے تو بچوں کے بولنے تو کچھ ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ یہ آج شور کر کے دکھا رہے ہیں، کل ان کا شور اذان کی صورت میں ضرور دکھائے، پھر پرسوں مسئلے پر آئیں گے۔ یا اللہ، اب آپ نے ایک آمین کہنی، یا اللہ جو بچے شور کر رہے ہیں اور یا اللہ جو بچے خاموش بیٹھے ہیں، اللہ سب کے بچوں کو کعبے کا امام بنا دے گا، مسجد نبوی کا امام بنا دے، بیت المقدس کا امام بنا دے، اور چلو نہ پوری ہوئی چھوڑی ہوگی، اللہ اس مسجد کا امام تو بنائے گا، کہیں بنائے گا۔ آپ رات میں ایسا وقت آئے کہ آپ پیچھے کھڑے اور آپ کا بچہ بڑے پیارے موج مستی کے اندر تراویح میں قرآن سنائے، آپ کے ساتھی سینہ چوڑا ہو اور یوں سلام پھیرو، یوں پھیرو، ہنس کے پھر آپ دکھائے تو کی کمال کی تو پتر کو حافظ بنایا۔ اللہ بھی فرمائیں گے بندے کیا کمال کیا تم اپنے بچے کو حافظ بنا لیا، چاہتے ہو سارے ایسے؟ تو اللہ سے دعا بھی کیا کرو۔ ہاں ایک اللہ والے کے پاس ایک فقیر
والے بھی اللہ والے ہوا کرتے تھے، کتے بلوں کی لڑائی کروانے والے نہیں ہوا کرتے تھے۔ میری بات کو کسی دوسرے زمرے کے اندر نہ لے جانا، خدا پاک کی قسم، علی تو اسے کہا جاتا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آتا تھا، اور کردار میں گفتار میں دسترخوان پہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ اس کی حرکتوں کو دیکھ کے مدینے والا مصطفیٰ یاد آتا تھا۔ اب تو لوگ دیکھ کر استغفار کرتے ہیں۔ اللہ والے دعا کرتے بڑا پریشان ہوں، ڈیوٹیاں گھس گئی، ہاتھ جوڑتے جوڑتے میں بوڑھا ہو گیا، میرا کام نہیں بنتا۔ ابھی پرسوں ترسوں کلپ نظر آیا تھا، کوٹ دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے وہ کلال رات ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا، بہت بھی بے لوگ ہیں، لیکن اپنی کمائی کو اپنی پڑھائی کو نیک بنا لینا، ورنہ خدا پاک کی قسمیں کرنا کی عدالت بھی لگے گی۔ پرسوں ترسوں موبائل کی فیس بک کے میں دیکھا، 21 سال کا تھا جب عدالت کے اندر اپنا ایک کیس لے کے آیا، 44 سال لڑتے لڑتے ہو گئے، دل برداشتہ ہو کے عدالت کے احاطے میں خودکشی کرنی، انصاف نہ ملا۔ یہ ضروری نہیں ہے مسجد کا مولوی صاحب، یہ ضروری نہیں ہے شیخ الحدیث صاحب کی متقی ہو، وکیل اگر اپنے پیشے میں اللہ اس کے رسول کو کی محبت کے ساتھ کام کرے گا، یہ بھی میرا عقیدہ و بخاری شریف پڑھانے والے سے بڑا بن سکتا ہے۔ علاقے کے ایم صاحب، علاقے کے ایم صاحب، دکاندار، گلی کے اندر میرے عزیزوں، پانی کا چھڑکاؤ کرنے والا، اگر تقوی والی زندگی گزارے گا، بے کعبہ کی قسم ہے مسجد کے اندر جمعہ پڑھانے والے سے بڑا بن سکتا ہے۔ ایک اللہ والے سے پوچھا آپ کی پہچان کیا ہے، کس کے بیٹے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، آپ کی پہچان شخصیت کیا ہے؟ فرمایا میں تجھے پہچان کرواؤں، اگر میرا ایمان پہ خاتمہ ہو گیا، اگر مجھے کلمے پہ موت آ گئی تو میں سارے انسانوں سے اچھا، اگر مجھے کلمے پہ موت نہ آئی تو تیری گلی کا کتا بھی میرے سے اچھا ہے۔ اس اللہ والے کے پاس آ گئے، اللہ والے کی میرے لیے دعا کراؤ، کہنے لگے میں دعا کروں گا، میں تیری دعا کا انکار نہیں کرتا، پہلے میری ایک بات مانے گا، میں تجھے ایسی جگہ نہ بھیج دوں جہاں تیری دعا رد نہیں ہوگی۔ الہ العالمین کے اس بندے نے کہہ دیا جا اپنے گھر چلا جا، اپنی ماں سے پہلے دعا کرا گیا، اس نے سر جھکا لیا، کہنے لگا اماں جان تو من مٹی کے نیچے قبرستان چلی گئی، کبھی پھر تیری بہن تو ہوگی، کب بہن کی شادی کر دی سسرال چلی گئی، کب بیٹی تو ہوگی، کہنے لگا ہاں چھوٹی سی بچی ہے، جا اس سے جا کے دعا کرا گیا، اس کا قد کاٹ نہ دے، اس کی عمر نہ دے، اس کا تقویٰ پاکیزگی نہ دے، جا کے دعا کرا گیا، اپنے گھر چلا گیا اور بیٹی سے کہنے لگا بیٹی میرے لیے دعا کر دے، ابا کیا بات ہے، ابا میرا پریشان ہے، اچھا ابا میں کرتی ہوں، بیٹی کھیلنے کودنے میں لگ گئی، ابا جان تک آ کے بستر پہ لیٹ گیا، بیٹی کو یاد آیا ابا نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، جلدی سے مصلی لائی، اپنے باپ کے سرانے بیٹھ گئی اور کائنات کے رب کے آگے یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور ننی سی انگلی کا اشارہ کر کے کہنی اللہ مجھے نہیں پتا پریشانی کیا ہوتی ہے، لیکن میرے ابا نے کہا میں پریشان ہوں، اللہ میرا ابا پریشان ہے، تو تو پریشان کوئی نہیں ہے، یا اللہ میرے ابے کی پریشانی دور کر دے۔ جیسے بچے 10 روپے مانگنے پہ روتے ہیں ویسے بچی رونے لگ گئی، وہ کہنے لگا میں تو بستر پہ لیٹا تھا، دروازہ بجا، میں نے کہا کون ہے؟ کہ وہی ہوں جس کے دروازے پہ سالہ سال تو گھر کھانے کھایا کرتا تھا، پتہ نہیں آج کون سا کرنٹ میرے دروازے پہ پہنچا، میں تیرا کام بنانے کے لیے تیرے دروازے پر آ گیا۔ آج میرا بہت تھوڑے دیر چلے گا بیٹی کو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کبھی پیشی معاف فرماوے، رحمت والے نبی نے فرمایا جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ آگے کہتے ہیں یار اللہ کا حکم ہے، بیٹا پیدا ہوا فوراً دیوال پر کی اعلیٰ مٹھائی کی دکان میں چلا گیا، وہ یار ہسپتال آ جائے ایسے نہیں آتا، میں ٹوکری مٹھائی کی لے کے آؤں گا، پہلے مٹھائی دوں گا پھر میں اپنی بیٹے کا چہرہ دیکھوں گا۔ بیٹی کے پیدا ہونے پہ کہتے ہیں یار بانٹ دے گے مٹھائی، بیٹی کو پیدا ہوئی ہے
دور جاہلیت سے پہلے جب اسلام نہ آیا تو میرے عزیزو اللہ اکبر، آج میری بہنوں، آج میری بیٹیوں، اللہ پاک نے تمہیں موقع عطا فرمایا، آج آمنے سامنے تمہاری بات میری بات ہو رہی ہے، اللہ جل شانہ تمہارے تمہیں مجھے چہرے میرے چہرے سے بچائے اور میری نگاہ کو تمہارے چہرے پر پڑھنے سے بچائے، لیکن میری عزیزہ انسان ہے، میں تو ابھی گاڑی کے اندر خدا کی قسم ان سے کہتا آ رہا تھا، میں نے کہا رکشے کے اندر عورت بیٹھی سبزی خرید رہی ہے تو عورت خرید رہی ہے، فروٹ خرید رہی ہے تو عورت خرید رہی ہے، مچھی کی دکان پہ عورت نظر آ رہی، گوشت والی دکان پہ عورت نظر آ رہی، میں نے کہا ایمانداری سے بتا جو کتنی رستے میں درود شریف پڑھتے آئے اور جا کے بیان کر رہے ہیں، اتنی آپ نے بے حیائی دیکھی، بتا تیری میری بات کے اندر اللہ کا اثر پیدا کرے گا۔ یہ بات حضرت اقدس قاری محمد حنیف صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے علماء نے پوچھی تھی، مولانا جواد قاسمی نے پوچھی تھی، مولانا سلمان طارق نے پوچھی تھی، بڑے بڑے کابرین نے پوچھی تھی، قاری حنیف تیری بات دل کے اندر جا کے چبھتی کیوں ہے؟ اللہ اکبر فرمانے لگے، او لوگو تمہارے پاس آنکھیں ہیں، اس آنکھ سے کبھی نہ کبھی بے حیائی ہو جاتی ہے، رب اکبر کی قسم ہے میرے پاس آنکھ ہی کوئی نہیں، میرے سے بے حیائی کیسے ہوگی؟ اچانک نظر پڑ جائے اللہ معاف کر دے، اگر میرا عزیزوں دوبارہ نظر جان کے دیکھا پھر اس نظر کا حساب دینا پڑے گا، جیسے انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے، یہ آنکھ بھی زنا کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اور ابھی کیا بات تھی، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اگر عورت میں عزیزوں بیوہ ہو جاتی اس کو کوئی پوری لگایا کرتا تھا، اگر اس کا نکاح کرنا ہوتا کھلے میدان کے اندر اسے بٹھا دیتے اور لوگوں کی بیویاں ہاتھ میں پکڑ لیتے اور نشانے باندھ باندھ کے عورت کے وجود کی طرف مارتے، جس کی بیوی پہلے لگ جاتی اس کا اس کے ساتھ نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، عورت کا حق میں آپ نے واجب قرار دے دیا، اور لوگوں تم مہندی کرو، تم عمرہ کرو، تم مائل کرو، اور میرے عزیزوں تم جیسے میرے مرضی پروگرام کرو، مہندی کی رات کے اندر فنکشن کرو، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شادی کے اندر 6 چیزیں ذکری بتا دی، اس کے اندر 2 فرض ہیں، ایک واجب ہے، 3 سنت ہے۔ اب سننا کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا فرض دولہا آ کے بیٹھ گیا، مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئے اور مولوی صاحب نے کاغذ پہ دولہا دلہن کا نام دیکھا، ان کے ابا کا نام دیکھا، فرمایا فلاں کا نکاح فلاں 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 کے فلاں فلاں فلانے کا باپ بھئیے فلانے کا نکاح تیرے ساتھ اتنے روپے حق میں کر دیا، تجھے قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آفر کی، دولہا نے ایکسپٹ کیا کہ مجھے قبول ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ 2 شادی کے گواہ، یہ دوسرا فرض ہے، اور تیسری چیز حق میں کتنے روپے حق میں، یہ واجب ہے۔ 2 فرض 1 واجب، 3 سنتیں۔ مولوی صاحب نے خطبہ پڑھا، یہ سنت ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یاروں کے وفاداروں کے غلاموں کے اپنی بنات کے ازواج کے جب نکاح ہوئے، اللہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا تھال لایا جاتا، چھواروں کا ٹوکرا لایا جاتا، کملی والے مٹھی بھر چھوارے پکڑ کے یوں کر کے براتیوں کی طرف، یوں کر کے نکاح میں آنے والوں کی طرف اچھال دیتے۔ اور میرے عزیزوں بے شک تم پیکنگ 50 یا 100 روپے کی بناؤ، 1 کلو چھوارے لے آیا کرو۔ جب میرے عزیزوں علی کا نکاح ہوا، محمد عربی نے یوں کر کے چھوارے پہنچے، تم بھی چھواروں کی 1 مٹھی ڈال دو گے، تمہارے نکاحوں کی نسبت بھی صحابہ کے نکاحوں کے ساتھ ہو جائے گی۔ سنت صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کوئی پوری نہیں کرتا، اور یہ بدتمیزی ہے۔ اس نے کہا طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے والوں کو دعا دے رہا ہے، وہ بدتمیزی والے کام کیسے بتا سکتا ہے؟ سنت ہے، نکاح کی 6 شرطوں میں سے سنت ہے۔ نیت کرو، کون کرے گا سنت کو زندہ؟ سارے کرو گے۔ اشارے بار کے نہ مارنا، ایسے کہتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ پڑھنا سنت، چھوارے اچھالنا پھینکنا سنت، اور تیسری چیز ولیمہ سنت ہے۔ کیسا کرے؟ فرمایا کھانوں میں بدترین کھانا ولیمے کا، جس میں غریب شامل بھی ہوتا ہے، میں اسے چودھری صاحب نہیں کہتا، میں اسے سردار صاحب نہیں کہتا، بڑی مارکی کے اندر بڑے شادی حال کے اندر 1500 آدمیوں کا انتظام
گوبھی کو لقمے میں لپیٹا، کہنے لگا مال کا تیرا شکر ہے، ہمیں ایسا گوشت تو بقرعید کے دن بھی نصیب نہیں ہوتا، لقمہ منہ میں جا کے چبایا اور یوں کر کے جھولی پھیلائی، اللہ بھاگ لگے رہے، یا اللہ جس بچی کی شادی میں ہمیں کھانا کھلایا اللہ وہ سہاگن ہے سہاگن بھرے، رب کعبہ کی قسم امیر کا شکوہ تیرے منہ پہ آئے گا، فقیر کی دعا منہ سے نکل کے عرش مولا پہ پہنچ جائے گی۔ نہ بٹھاؤ امیروں کے ساتھ، آگے بٹھا دو۔ کراچی کے ایک سیٹھ نے اپنے بچے کی شادی کی، بڑا لگنا اور نکاح کے موقع پر بڑی دھوم دھام سے اس نے نکاح کیا۔ اگلے دن جب ولیمہ کی محفل تھی، اپنے گھر میں 3 آدمیوں کو بلایا، مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا، مسجد کے خادم کو بلایا، مؤذن صاحب کو بلایا اور آلو کی بھاجی ساتھی روٹی رکھ دی۔ لوگ مولوی صاحب سیٹھ صاحب کا منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے حضرت جی پیسے تھوڑے پڑ گئے، کیا مسئلہ بنا؟ باہر تو کروڑ روپے کی گاڑی کھڑی ہے، میرے بنگلے کی مالے کی قیمت 50 لاکھ سے اوپر، کروڑ سے اوپر ہوگی، کیا بات ہے بیٹا بھی اکلوتا تو نے آج ولیمہ ایسا سادہ کیا؟ کہنے لگا میں نے 30 لاکھ روپے ولیمے کے لیے رکھا تھا، جب میں اپنے بچے کو بیانے کے لیے گیا رخصتی کا وقت آیا، لال جوڑے کے اندر جب میری بہو آ کے اس گاڑی کے اندر بیٹھی، میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا، کئی تو اپنی بہن کی جدائی میں، اپنی ماں کی جدائی میں رو رہی تھی اور کئیوں کو میں نے روتے دیکھا، اتنے موٹے موٹے آنسو، جن کے ہاتھ بھی پھٹے ہوئے تھے اور جن کے کپڑوں میں برتن دھونے کے داغ لگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ ریڈی والے کی بیٹی ہے، میں شادی ہو گئی ہمت ہی کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ جو ہمارے گھر کے اندر شادی کے دنوں میں جھاڑو دے رہی تھی اس کی بیٹی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ 4 دن پہلے اس کے باپ کا جنازہ اٹھا، شادی کی حسرت دل کے اندر سے ختم ہو گئی۔ جب میں نے ایسی بچیوں کو دیکھا جن کی شادی کا بندوبست تھا، میں گھر آیا، میاں بیوی ایک کمرے میں دوسرے کمرے میں لیٹ گیا، تکیے پہ سر رکھ کے میں نے کہا یا اللہ مجھے گنبد خضرا والے کا میرے ساتھ کنیکشن ملا دے، میں پوچھوں ولیمہ کروں یا کیا کروں؟ کہ میں نے آنکھیں بند کی، گنبد خضرا والے کا پیغام آیا، روٹی کھا کے لوگ ہاتھ پیچھے صاف کر کے چلے جائیں گے، کوئی مین میں سے نکالے گا، ایسا کر کے 30 لاکھ روپیہ بچا، اپنے محلے کا چکر لگا، جس گھر کے اندر سے باپ کا جنازہ اٹھ گیا، جس گھر کے اندر جوان بھائی کوئی نہیں، جس گھر کے اندر بچیوں نے یہ امید چھوڑ دی کہ میرے ہاتھوں میں مہندی کون لگائے گا، جا چلا جا، بے شک 10 ہی بچیوں کی ڈولی اٹھوا دے، تو گھر واپس بھی آئے گا، اس گھر سے محمد کا سلام آئے گا۔ دیوالپور کے دلیون مسلمانوں، تمہارے علاقے کا عالم مشہور ہے، اللہ کرے تمہارے علاقے کی سخاوت مشہور ہو جائے۔ میری بہنوں میری بیٹیوں جو اوپر بیٹھی ہو، خدا کے واسطے چودھری صاحب، نمبردار صاحب، ملک صاحب، امان صاحب، کمبو صاحب، بٹ صاحب، بیٹی کو تو 50 لاکھ روپے کا جہیز دے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن خدا برادری میں پیغام نہ بھجوایا کرو، آج وہ میری بیٹی کا داج دیکھ لو، پتہ نہیں کتنی غریب آئے گی، کتنی بے ماں آئے گی، کتنی مسکین آئے گی، اللہ اکبر۔ ایک بچی اس یتیم بچی کے گھر کا جہیز دے کے گئی، آپ صاحب کو گھر آیا، کروٹ بدل کے لیٹی ہے، ماں نے اشارہ کیا تو نہر سے رو رہی ہے، کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اس سے جا کے پوچھ لے۔ بیٹی کو یوں کر کے اٹھایا، بیٹی نے باپ کا چہرہ دیکھا، لوگوں کے آنکھیں سوجی پڑی تھی، باپ سڑک ہاتھ سب سے پیچھے کر کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا اور روٹی ساٹن کو دیکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا تو کیوں رو رہے ہے؟ کہ اس کا دل ٹوٹا، کہ تجھے کیا ہوا؟ تجھے پوچھا دل کیوں ٹوٹا؟ کہ میں کیسے پوچھوں، لگتا ہے آج پھر کسی امیر کا جہیز دے کے آئی ہے۔ اور لوگوں خدا کے واسطے کپڑے ڈال کے دو، چھپا کے دو، بیٹیوں کو تم کروڑوں دو، کوئی منع نہیں کرتا، تم دے دو، تمہاری بیٹیاں دے دیں گے، لیکن خدا کے واسطے کسی امیر کے جہیز پر غریب کے آنسو نہ گروانا۔ اگر غریب کا آنسو کسی کے جہیز میں گر گیا تو امیر کی بچی کو بھی برتنے کی توفیق نہیں دے گا۔ مجھے تو ایسی باتیں آتی ہیں۔ دیوالپور کے نوجوان لوگوں، اللہ اکبر، آج تمہارے سے چھوٹی سی آرزو کر کے جا رہا ہوں، امید ہے قبول کرو گے۔ تم اپنے علاقے میں پھرتے ہو، کوئی تمہیں تمہاری گلی میں جانے سے مدد نہیں کرتا، دن کے اجالے میں ہو، رات کے اندھیرے میں
کھڑے ہونے کی تو کوشش ہی نہ کرو. اگر تجھے بار بار گزرتا دیکھ کے محلے والے دیکھیں کہ لگتا ہے 8 منٹ کا چلتا ہے، حالت تھا کوئی نہیں، غریب کی بچی کی عزت پہ حرف آ گیا، خدا کی قسم تو 7 مردوں میں بچی چھپاتے عزت نہیں بچے گی. یہ کو ایڈوکیشن کیا ہے؟ کہاں سے مصیبت آئی؟ بابا آپ کو مجھے میرے پہ یقین کوئی نہیں، ابا تیری بچی ایسی بھولی بالی گزر سے شکار کر کے چلا جائے گا. میرے عزیزو، اگر تیری بچی کو تیرے پہ یقین ہے تو محمد عربی نے سیدہ عائشہ کو کیوں کہا تھا، حضرت حفصہ کو کیوں کہا تھا، ام حبیبہ کو کیوں کہا تھا؟ جب دروازہ بجا حضور علیہ السلام نے پوچھا اللہ اکبر من دق الباب، کون دروازے پر؟ جب آ گیا عبداللہ بن ام مکتوم. حضور نے فرمایا عائشہ دیوار کی طرف مڑ کر کے بیٹھ جا، حفصہ کو پر چادر لے لے، ام حبیبہ ذرا گھومٹ کر لے. یا رسول اللہ پینا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو اندھا ہے، تم تو اندھی کوئی نہیں، اگر اس کی نگاہ نہیں پڑے گی تمہاری نگاہ تو غیر محرم پہ پڑے گی. مجھے اپنی بچی پر کر بھروسہ اعتبار ہے. قسم کے ساتھ ہاتھ ملانا، میری بیٹی سن، میرے چاچے کا پتر ہے، میرے مامے کا پتر ہے، قسم کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ فرمایا ایک کتا ہوتا ہے، ایک سور ہوتا ہے. کتا خشک ہو، اس پر گندگی نہ لگی ہو، کسی کے پاس سے ٹکرا کے چلا جائے، کپڑا نہ پاک بھی ہوتا، اور سور پر گندگی بھی نہ لگی ہو، خشک ہو، پانی بھی نہ لگا ہو، وہ کسی کے کپڑوں کے ساتھ ٹکرا جائے، کپڑا نہ پاک ہو جاتا ہے. قتل کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا؟ سور ٹکرا جائے اتنی ناپاکی نہیں آتی جتنا قتل کے ساتھ ہاتھ ملانے سے ناپاکی آ جاتی ہے. میں خدا کی قسم رکھے دوسری باتیں نہیں کر رہا، میں تمہیں کالی کمری کا لایا ہوا دین بتلا رہا. مرد کر کے اندر بیٹھا کرے انہیں تھکے ہوئے آیا، یہ سامنے دکان ہے جو سبزی لے آ، واپسی میں درزی سے میرے کپڑے بھی اٹھاتی لانا. چودھری صاحب اللہ کا شکر ہے ہم تو 1000 روپے گھر کے اندر دے کے آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں سے پک رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. میرے تو بیوی کو اجازت دے رہی ہے کھلے کھاؤ، شام کو مجھے روٹی چاہیے، مجھے نہیں پتا. رحمت والے نبی کا ایک بہت انسان سن لو، فرمایا سرکار مدینہ روح الحسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے اندر بھائی موجود ہو، گھر کے اندر باپ موجود ہو، گھر کے اندر بیٹا موجود ہو، گھر کے اندر شوہر موجود ہو، ان چاروں کی مرضی سے ماں بیٹی بہن بیوی باہر جائے کہ چلی جاؤ، کہاں چلی جائے بھی لیتے آنا. فرمایا جتنے قدم چل کے جائے گی ان چاروں کے لیے جہنم کے اندر ایک ایک مکان بنا دی جائے گی.
سلامتی مانتے ہیں. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، بے شک اپنا گھر ہو، محلے والے کا ہو، پھپھی کا ہو، ماموں کا ہو، خالہ کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، لا تستأنسوا وتسلموا، جب تک دروازہ نہ کھڑکاؤ، اندر آنے کی اجازت نہ مل جائے. مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، محمد کا دین بغیر اجازت کے بہن کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اٹھاؤ اٹھارواں پارہ، فرمایا بیوی کمرے میں اکیلی بیٹھی ہو، شور دروازہ کھول کے اندر آئے، خدا کا دین اس کی بھی اجازت نہیں دے رہا. ابا دروازے پر آئے، لاٹھی مارے، کھگارا مارے، مصر گئے، یا بیٹیوں کے چھوپیوں آ گیا. فرمایا بچیاں جن کے دوپٹے داموں پہ ڈگے ہوئے، انہوں نے جلدی سے دوپٹہ اتارا، اپنے سینے پہ لپیٹا، جلدی سے دوپٹہ اتارا، اپنے سر پہ ڈالا. فرمایا کپڑا مار کے اندر جاؤ تاکہ حیا والی حصے پر میری حیا کی نگاہ نہ پڑ جائے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، پوچھتی ہے کون؟ کہ بیٹی میرے دروازے پہ تیرا باپ آیا. ابا جان جی آیا ہوں. حضور اندر تشریف لے گئے. اللہ اکبر. بیٹی تیاری کر. ابو کیا بات ہے؟ بیٹی بڑے دن ہو گئے تمہیں کے لیے آئی. بیٹی تیرا باپ مجھے لینے کے لیے آیا ہے. کہنے لگے ابا تیرا حکم میرے سر کو پر ہے، لیکن ابا وہ مجھے وقت نہیں بھولتا جب میں رخصت ہو رہی تھی، آپ نے میں نے آپ کے کندھے میں سر رکھا تھا اور میں نے رو کے دکھایا. میں آپ نے پوچھا کیوں رو رہے؟ رو رہی ہے. میں نے کہا ابا کے گھر کی جدائی. اور میں نے آپ سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ بیٹی تیری جدائی میرے سے برداشت نہ ہوگی. پھر آپ نے ابا روتے روتے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے اپنے لبوں کو میرے کان کے ساتھ لگایا تھا اور فرمایا تھا بیٹی آج میرے گھر سے نکل کے علی کے گھر میں جا رہی ہے، آج کے بعد تیرے پہ میرا حق نہیں چلے گا، علی کا تیرے پہ چلے گا. اے میری بچی آج کے بعد اجازت میرے سے ملے گی، علی سے لینی ہے. کہا تھا ابا جان آپ نے دوسری بات کہی تھی کہ اے فاطمہ آج کے بعد تم علی سے روٹی کپڑے مکان کا تقاضا نہیں کرنا. خدا پاک کی قسم جو بار بار روٹی پہ جھگڑا کرے، جو بار بار پیسے پہ خرچے پہ جھگڑا کرے، میں اسے عورت نہیں مانتا. میاں بیوی تو ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. میں تو اسے اس کی پیار اور اس کو مانتا ہوں، اپنی شوہر کو ساتھ دینے والی. اللہ اکبر. جو کہتے کوئی بات نہیں، ایاک ولا کسب الحرام، ہمارے کپڑوں کی فکر نہ کرنا، ہم سردی کے موسم میں گرمی کے کپڑے پہن لیں گے، ہماری فکر نہ کرنا، ہم روزانہ دال سے روٹی کھائیں گے. امیروں کو اللہ گوشت مبارک کرے، ہم ہمیشہ دال سے روٹی کھائیں گے. خبردار ہمارے سردی کے کپڑے لانے کے لیے، ہمارے لیے گوشت مٹن پکانے کے لیے اگر حلال کا لقمہ گھر میں آیا کم سے کم میں تو نہیں کھاؤں گی، کیونکہ میں نے فاطمہ کے ابا سے سنا اور بھوکے رہنے کی تکلیف برداشت کرو، برداشت ہو جائے گی. حرام کا لقمہ اندر چلا گیا، جہنم کے اندر جو تکلیف پہنچے گی وہ میری امتی سے برداشت نہیں کی جائے گی. میری بہن میری بیٹی جب میرا شوہر صبح عدالتوں میں جائے، صبح سرکاری اداروں میں جائے، صبح جب دکان پہ جائے، میری بہن میری بیٹی چولہے پہ بیٹھی آٹا روٹی پکا رہی ہے، تیری روٹی تیرے ہاتھ کے اندر تلے پہ ڈلنے والی ہے، چھوڑ دے دوبارہ پیڑا بنا کے روٹی بن جائے گی. اللہ اکبر. کپڑے مشین کے اندر سے نکال رہی ہے، چھوڑ دے. جھاڑو دے رہی ہے، وائپر مار رہی ہے، چھوڑ دے. بچی کے یونیفارم کے بٹن بند کر رہی ہے، چھوڑ کے اچھا پینا بنا کھا، میں کاروں سارے کام چھوڑ دے. اپنے شوہر کے پیچھے دروازے تک آ. جب تیرا شوہر تیرے دروازے کی چوکھٹ پار کرے، اسے دیکھ کے کہ فی امان اللہ، اور کہ یا اللہ میرے گھر کی چھت کے نیچے سے نکال کر تیری رحمتوں کی چھت کے نیچے دے دیا ہے. پھر اپنی طرف اشارہ کرے یا اللہ مجھے نال جوڑے میں چھوڑ دے گیا، واپس بھی ملاقات نال جوڑے میں کرے. میں نے کئی ایسے گھرانے دیکھے کہ مرد کے آنے سے پہلے چوڑیوں اتروا دی گئی. میں نے کئی ایسے گھرانے دیکھے کہ ناک کا کوکا بال اتروا دی گئی. میں نے ایسے گھرانے دیکھے وہ لوگوں لال روٹی والے دوپٹے اتروا کے سفید چادریں پہنائی. میں نے کہا یہ تو کہہ کے کیا تھا شام کو یہ پکانا میں کھاؤں گا. وہ لوگوں یہ تمہارے نادا پور کا علاقہ ہے، صبح 10 بجے برات جاتی تھی، صحنوں نے کپڑے پہن لیے، ڈھول بازے والے دروازے پر
16 جنوری کو بولی مائی والی مسجد ملتان لوہا مارکیٹ کے اندر میرا بیان تھا، ڈہرکی کے اندر اثر کی نماز پڑھا کر زہر سکتے عزیز و فرمانی میرے سکھر میں پڑھی، ڈہرکی میں اثر کی نماز پڑھ کر میرے عزیزوں میں ملتان پہنچا، میں جب مسجد کے اندر داخل ہوا سامنے سے مولوی صاحب نے مجھے دیکھا، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صدیقی صاحب زندہ باد زندہ باد، 3 سال سے ٹائم مانگے اللہ کا شکر ٹائم مل گیا، آجو آجو آتا کامتا دھکوں میں آگے پیچھے ہوتا، میں جب جا کے بیٹھا میں نے پانی پیا، پانی ٹھنڈا تھا، میں نے کہا گرم پانی لا کے دیجئے، گلا متاثر ہوا ہے، اتنے میں وہ صاحب اٹھے کہنے لگے السلام علیکم، 50 سال ہو گئے میں یہاں کا خطیب ہوں، میرا نام محمد عثمان ہے، 70 سال ہو گئے مسجد ہمارے باپ دادے کے پاس ہے، میں نے کہا جزاک اللہ، اتنا کہنا تھا مولوی صاحب لوگوں پر گر گئے، میں نے کہا اس کو کیا ہوا، میں نے پیچھے اکیلا بیٹھ گئے، ہاتھ میرا آپ کے اندر تھا، ان کے خراٹے کی آواز آئی، میں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہاتھ گھیر کے بیٹھ گئے، ہلا کے دیکھا، میں نے کہا ابھی تو تھا، میں نے کہا ابھی عبداللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، وہ یقین جانو ہاتھ آپ میں تھا، میں نے کہا واحد نہیں تو کتنا سیانا، تجھے پتا تھا اس ہاتھ والے کو لے کے جانا ہے، اس ہاتھ والے کو چھوڑ کے جانا ہے، کل سے کریں گے پرسوں سے کریں گے آج کیوں نہیں کرتے روٹی آج کھاتے ہو پانی پیاس لگے پیتے ہو توبہ کر کرو گے ابھی توبہ کرو کہو یا اللہ میری گناہ والی زندگی سے توبہ خدا کے واسطے گھر جا کے میری بہنوں میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں تم جیسا مرضی بیوٹی پارلر میں سجو لیکن اپنے شوہر کے لیے سجو بازار والوں کے لیے نہ سجو آگے شبان صاحب مجھ سے پردہ ہی نہیں کہتا جو 10 روپے کی سرخی چھپانے کے لیے 4000 روپے کا ڈیزائن والا دوسرا پہن کیا ہے اور کہتے ہیں میں پردے پہ رہوں گی جس کا پردہ ہی بے حیا بن گیا وہ پردے کیسے بچائے گا سنا پردہ کیا ہے ابا جان آپ نے کہا تھا نا علی سے روٹی کپڑا پینا مانگنا ابا جان اللہ گواہ ہے بھوکے رہ کے بلا لے تو یہ ابا جان آؤ یہاں بیٹھو روٹی بھی ملے گی پانی بھی ملے گا ابا جان ساری چیزیں ملے گی لیکن تیرے ساتھ میں نہیں جاؤں گی جب تک علی مجھے اجازت کر دے گا حضور ایک شیعہ بس آپ نے فرمایا الحمدللہ اتنے نظر تک سرکار آ گئے علی سیدہ نے کہا ابا بیٹھے کہ خوشبو بدلا نہیں سرکار مجھے حکم کرتے میں آ جاتا علی نہیں بیٹی یاد آ رہی ہے میں لے آیا ہوں وہ بزرگو کبھی کبھی بیٹی کے دروازے پہ چلے جاؤ میں آج سے 4 دن پہلے سمندری کے علاقے میں بیٹھا اللہ اکبر میں نے فلائٹ پکڑی تھی کراچی میں سمندری کے علاقے میں آج سے 4-5 دن پہلے بیٹھا ایک بیگ روٹی میرے آگے لے کے آئی لوگ مجھے اپنا بچہ سمجھتے ہیں بھائی سمجھتے ہیں بات کرنا بھی نہیں کرتے میں سب جھکا لے تو ہے تو نہ جائے بہن بھائی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے میرے بہن کے کیوں کر کے بدنش نے مجھے مخاطب کیا پھر اس کی طرف چہرہ کیا اس نے رونا شروع کر دیا کہنے کہ اللہ میرے پراوانوں زندگی دوے اللہ میرے پراوانوں قدر بخورت دوے لیکن میرے ساتھ میرے پراوانوں کہتے قدر میرا بہن بات معاملہ کرو میرے سسرال والے مجھے طاقت دیتے ہیں اب بھائی کہنے لگا تم خرچہ دے نہیں ہے ساتھ داڑے کے گھر پر داڑے دے دے ان داڑے دے دے کہنے کی براوا کچھ نہ دیا کر کدے آ کے اپنا چہرہ بکھا دیا کر میرے نہ دی لوڑ دی تیرے چہرے دی لوڑ ہے اور لوگوں اپنی دکان کا مال لینے کے لیے کبھی دیکھتے ہو اگر بھی فیصلہ باپ کو جاتے ہو پچھلی گلی میں پہن بیائی کو 4 سال ہو گئے کبھی دروازے کو چلا جا نہ فروٹ لے کے جا خالی ہاتھ چلا جا اور جا کے بہن کے سر پر ہاتھ رکھ سسرال میں بہن کا مال بن جائے گا میں نے پوچھا وقت کی مجلس
سامنے بیٹی ابا سامنے بیٹھا ٹکٹ ٹکٹ دیکھ رہے ہیں کبھی سے بات چل پائی کہ اوپر دھام دھام کے دے کبھی میں کوئی بلایا ابا تو یہ آگے کھا اور دار ہوتا اللہ صحیح ہفتے میں ایک دن اپنے گھر کی پلے اٹھا کے ابا کے پاس چلے جائے اور کہا کہ ابا ہاتھ تو میرے گرا اپنے ہاتھ سے کھانے کو دل کر رہا ہے ہاتھ سے کھانے کو دل کر رہا ہے جب ماں میں رکمہ ڈالے گی بے عرش والے اس کی بھوک کو نہ دے ماں کے کب کب اپنے ہاتھوں کو دے عرش والا بھی کہے گا اے ظالمہ میں نے تیرے گناہوں کو نہیں دیکھا آنسوں والی تیری ماں کی دعاؤں کو دیکھا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ تقریب آدمی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سلامت کرنے کے لیے پیسہ ہے آپ نے فرمایا تیری شادی ہو گئی کہ یا رسول اللہ میں روٹی کا لقمہ بنا کے منہ میں ڈال دیا کر تجھے اللہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا حضرت علی پاک سرکار گھر تشریف لائے فاطمہ ابا کیوں بیٹھے کہ مجھے لینے کے لیے آئے اے فاطمہ گئی کیوں نہیں علی مانا اگر آج باپ کی بغیر کتا تیری بغیر اجازت کے چلی جاتی تو قیامت کی صورت تک بھی بات کروا دیا میرے باپ کی پگڑی کی طرف انگلی اٹھاتی اور کہتی فاطمہ بھی تو گئی تھی فاطمہ بھی تو گئی تھی حضرت علی کہنے لگے چل کالی جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے خواہش ہے کیا کہ آگے آگے میرا ابا چلے گا اور موٹی چادر لے کے میں چلوں گی کھلی چادر وجود نظر نہ ہے چہرہ نظر نہ ہے اے بھی آگے آگے میرے ابا جان چلیں گے جہاں میرا باپ قدم رکھ کے جائے قدم رکھ کے چلے باپ کے بغیر دوبارہ کو علی میرا پیر پکڑ کے مبارکباد دے گا اور جیسے میرا پیر اٹھے علی اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دے گا حضرت علی کہنے لگے کیا بات ہے کباب کے گھر جا کے بتلاؤں گی جب علی سرکار ابا کے گھر چھوڑ کے آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا دیا جو دیا رسول اللہ فاطمہ بتا تو صحیح باپ کے قدموں پہ قدم کیوں رکھا اے فاطمہ اپنے قدموں پہ میرا قدم کیوں رکھا کہنے لگے علی پاک سرکار جب سے ہوش سنبھالا اس وجود کو مصطفیٰ نے دیکھا یا مرتضیٰ نے دیکھا میں بھی چاہتی نبی کا چبی کی بیٹی کا چہرہ تو دور کی بات اس کے پیر کی جوتے میں بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے غیر محرم کون تھا پیر صاحب نہیں تھا خطبدار نہیں تھا غیر محرم کون تھا مدینے کی گلی میں چلنے والا ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے ابو ہریرہ ہے سعد بن انصار ہے جن کو دور انگلی کا اشارہ کر کے کہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ اور لوگوں اگر نبی کی بیٹی ایسی ہستیوں سے قدموں کے نشان بچا سکتی ہے تو پھر تو پیر صاحب کے سامنے جا کے بیٹھے محمد کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے تو پیر صاحب سے بچے کی پیدائش کے لیے پیٹ میں تھپنے والے نبی کی شریعت اجازت نہیں دیتی تو یہاں سے امیلی رکھا جائے اور اپنے شور کے لیے کاروبار کا تغیر لے کے آئے کم سے کم خدا کی اجازت نہیں دیتا حدیث پاک میں آیا فرمایا سرکار بارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی شوہر کو دروازے پہ کہ فی امان اللہ اور دعا کرے فرمایا دیکھے چاش کا وقت 8:30 بج گئے 9 بج گئے چاش کا وقت شروع ہو گیا جلدی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد جلدی سے غسل لے کے بیٹھ کے 2 دفعے پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی دکانوں میں نہیں رکھا چاش کے سجدوں پہ بیوی کی دعا میں رکھا ہوا فاطمہ کے قدم اتنے تھے اتنے نمبر کا جوتا آتا تھا علی پاک کہنے لگے پاؤں کیوں رکھا کہ باپ کے پیر پہ پیر اس لیے رکھا مٹی کے زنوں سے پردہ ہو جائے اور تیرا پاؤں اپنے پیر کے اوپر اس لیے رکھوایا کہ آسمان کے سورج سے بھی فاطمہ کی جوتی کا پردہ ہو جائے لوگ کہتے ہیں کاش اپنی ماں مر گئی ہوتی کاش اپنے باپ جیسا ہوتا رضی اللہ عنہ حضرت حسین کی بہن یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے کہنے لگے زینب کا مکان میرے مکان کے ساتھ تھا اللہ اکبر دیوار کے ساتھ تھی کہنے لگے وہ لوگوں زینب جو حیاء کی ملکہ تھی 15 سال میری پڑوسن رہی میرے زینب کا چہرہ تو دور کی بات ہے میں نے حسین کی زینب کو کبھی برقعے میں بھی نہیں دیکھا
سے لیٹا ہوا تھا اور خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا. میں نے سر کی طرف اشارہ کیا اور بھائی کو اپنی چادر دکھائی. میں نے کہا آ جاؤ تیرے ٹکڑوں کو اپنے دوپٹے میں سمیٹ لوں, آ جاؤ تیرے وجود پر اپنا کپڑا ڈال دوں. تو میرے بھائی نے اس حالت میں ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا نا 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 نا, اس گفتگو کو اس انداز کو کربلا کے اندر ہمیں یہاں تک لانے والے دیکھ رہے ہیں. فاطمہ اے زینب جلدی سے خیمے کا پردہ ڈال, اندر جا کے بیٹھ. استعینوا بالصبر والصلاۃ, رو کے کربلا والوں کو نہ دکھا, رو کے خدا کو دکھا. اے میری زینب آج میرے وجود پر کپڑا ڈالنے کے لیے تیرے سر سے دوپٹہ اٹھ جائے گا تو کربلا میں نابے قدیم اجڑ جائے گا. تاکہ واسطے والوں کو دین کا مذاق نہ اڑاؤ. آخری بات کہہ کے میرا دل جمعے کی تیاری کرتے ہیں. میں پچھلے دنوں نواب شام کے کر گیا. کچھ افراد کچھ ہندوؤں کو لے کے آئے کہ مولانا اسلام سے متاثر ہے, کلمہ کی پڑھتے میں تھک بہت لمبا سفر کر گیا. میں نے کہا یار میرے میں ہمت کوئی نہیں, صبح بعد ملاقات کریں گے. کہنا مولوی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا کون کا مکیش, میں نے کہا کون کا دلی, تو کون بھی نہ مولانا ہم جا رہے ہیں, آپ ان سے بات کرو. میں نے کہا کیوں ملنے آئے ہو, کہ اچھے لگتے ہو. ایک مولوی صاحب نے میرے دروازے کے پاس سے اشارہ کیا کہ میں ایمان کی بات کروں. میں نے کہا یا اللہ میں کیا بات کروں. اللہ نے میرے دل میں ڈالی. میں نے حضرت زریرہ کا قصہ شروع کر دیا. کس بات کی خاطر بھائی زریرہ کی آنکھوں کا بت ہاتھ میں کیسے نکالا. جب میں نے واقعہ مکمل کیا تو میری آنکھ میں بھی آنسو, مکیش کی آنکھ میں بھی آنسو تھا. پھر اس کے فوراً بعد میں نے سمیہ کا ذکر شروع کیا. پھر میں نے بتایا بڈھا نے شرمگاہ پہ 70 سال کی بڑھیا پہ کیسا بچہ مارا تھا. اللہ جس کی ایک یاد ہوتی. ابو جہل نے دونوں پیروں کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر اونٹوں کے منہ ادھر کر دیے اور اونٹوں کو آہستہ آہستہ چلانا شروع کیا. ہماری سمیہ کی ٹانگیں چلنی شروع ہو گئی. اللہ اکبر. ابو جہل نے شرمگاہ کا برچھا لے کے شرمگاہ پہ مارا. سمیہ نے گویا ہی نہیں کہا بلکہ لا الہ الا اللہ کا. جب آخری وقت چل رہا تھا کہنے لگے ہے کوئی یا اللہ تو تو ہے. یہ میری خبر پکے کہ در یتیم کو بٹا دے. اللہ کا تیرے سے کچھ نہیں مانگتی. آخری سانسیں دب رہی ہو, آنکھوں کی پلکیں آدھی گر گئی ہو, آدھی رہ گئی ہو. اللہ بس ایک خواہش ہے میرے پاس تیرا سونا محمد کھڑا ہو. یا اللہ ادھر میرے ٹکڑے ہو, ادھر میں تیرے سونے نبی کا دیدار کر دو. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا سمیہ کیا لے کے آئی. میں امانہ پڑھ کر کے آنکھیں کھول کے دکھاؤں گی. اللہ امن تو کوئی لے کے آئی, آنکھوں میں تیرے محمد کا دیدار لے کے آ گئی ہو. میری بیٹیوں آج بتاؤ میں تم چہرہ دکھا کے پھر لو گے تمہیں حضور کا دیدار نکلتا. کیا جو آج دیکھ کوئی نہیں. میری بچیوں تمہیں تسلی نہ چھوڑی. تم نے سلطان محمود غزنوی کا قصہ کیوں نہ سنایا. عیسائی آیا سلطان محمود غزنوی کے پاس مہمان بن کر. آپ نے مہمان کے لیے خیمہ اس کے ساتھ لگوا لیا جہاں مہمان ٹھہرا تھا. خیمہ ساتھ لگا لیا تاکہ مہمان کی آؤ بھگت صحیح ہو سکے. مہمان نے کہا خیمے کا پردہ ہٹا, میں سلطان کی رات کی کارگزاری دیکھنا چاہتا ہوں کیا کرتا ہے. خیمے کا پردہ ہٹا دیا. سلطان اپنے خیمے میں, مہمان اپنے خیمے میں. سلطان محمود غزنوی نے رات کے پہاڑ میں کہا حسن. وہ جلدی سے پانی کا لوٹا لے کے اندر چلا گیا. اللہ اکبر. جب میرے عزیزوں حسن واپس آیا تو وہ عیسائی کہنے لگا تیرے مالک نے تجھے حسن کہا تو پانی کا لوٹا دے گیا. میں خیمے کے پاس کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا تو اسے وضو کرا رہا تھا. کیا بات ہے. اس نے تو تجھے نہیں کہا کہ مجھے وضو کرا, اس نے تو نہیں کہا کہ پانی لے کے آ. کہنے لگی بات راز ہے, راز رہنے دو. نہ تو بتا سننا چاہتا ہے کہ میرا نام محمد حسن ہے. اللہ اکبر. میرا مالک جب بات ہوتا ہے تو محمد حسن کہتا ہے, جب اس کا وضو رک جاتا ہے تو حسن کہتا ہے. میں سمجھ
کوئی بات نہیں ہوئی. پھر کیا ہوا؟ کہا تیرے ابا نے کہا خیر النساء عورت کون ہے؟ ابو بکر بھی لاجواب ہو گئے، علی بھی لاجواب ہو گئے. کہنے لگے علی یہ کوئی بات ہے بھلا اتنا سوکھا سوال؟ جا کے کہہ دے تیرے نمبر بڑھ جائیں گے. صحابہ اکرام میں جا کے کہہ دے سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی مرد کو نہ دیکھے یا اس کا مرد کوئی مرد اس کو نہ دیکھے. بہترین عورت. علی پاک کہنے لگے بڑا چوڑا سینہ تان کے گر گیا. بیچ میں جا کے کہا مجھے پتہ ہے. حضور نے فرمایا کیا؟ کہ خیر النساء عورت وہ ہے نہ غیر محرم کو دیکھا نہ غیر محرم نے اس کو دیکھا. کہتے ہیں ماما اتنا نہیں کہا یوں کر کے سر جھکا لیا تب پر پانچ سو گر گئے اور جھولی حضور نے پھیلا. یا اللہ میری فاطمہ کو جزا دے دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کی سہاگ کو برقرار رکھ، اللہ اس کے جوانوں کو جنتی سردار بنا. صحابہ کہتے ہیں علی جواب تو نے دیا دعا فاطمہ کو بھی رہی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ جواب دے دیا. علی کہاں گیا تھا؟ تیری بیٹی فاطمہ کے پاس. علی تجھے پتہ ہے یہ جواب فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. خدا آپ نے میری دھیوں کو ایسا پردہ دے دے. تو میری بچیوں اللہ اکبر 10-20 ہزار روپے کا جوڑا پہن سکتی ہو، 100 روپے کا نقاب کیوں نہیں ڈال سکتی ہو؟ اگر چاہتی ہو یہ چہرہ مصطفیٰ بھی دیکھے، خدا دیکھے، آج کے بعد بغیر پردے کے باہر نہ نکل. میرے بھائی سمیہ کا اس کے آگے ذکر کیا. اللہ اکبر. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی. میرے بھائی سمیہ کا دل کر توجہ. میرے بھائی سمیہ کا ذکر کیا. خدا کی قسم انہوں نے نہ کیا. میرے کہا اللہ کیا کرو. میرے ایک واقعہ بلال کا بیان کیا. میرے کہا لوگو حضور علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. مکے کی گلی میں شور کی آواز آئی. حضور بیٹھے مکے کی گلی میں شور کی آواز آئی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی ابتدا کرنا بیٹا برکتہ فرمائے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے میرے پاک کا دروازہ کھولا. باہر تشریف لے دیکھا بلال کو ہاتھوں پیروں سے باندھ رکھا ہے. وہ ادھر کھینچ رہا ہے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے. بلال کچھ بڑا ادھر رہا ہے اور بلال آہا کہہ رہا ہے. کسی نے بلال کے کان میں کہہ دیا بلال مصطفیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. اور بلال نے آنکھوں سے آنسوں کو صاف کیا اور حضور کی طرف تو دیکھ کے روئے تھے، مسکرانے لگے. کہ کبھی مانے کیوں مارا ہے؟ جب تک میرا بلال زندہ ہے محمد تیری پگڑی کی طرف کوئی ہاتھ اٹھنے نہیں دے گا. خدا کی قسم جب میں نے ذکر کیا تو اس مکیش نے میرا ہاتھ پکڑ کے جوڑا. کہنے لگے بولی صاحب کرتا بڑا کلیجہ پھٹ رہا ہے. میرے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اس نے کلمہ پڑھا میرے کہا دو نام اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ایک نام عبداللہ ایک عبدالرحمن. کیا رکھو؟ میرے ہاتھ کو وہ ساتھ پہ کہنے لگا جس بلال کی مارے سنائی میں اللہ وہی رکھ دے. میرا نام محمد بلال رکھ دے. یہ بات کیا میرے عزیزوں میرے بری کی پہاڑیوں میں جا کر سنایا. خدا کی قسم ایک کو نصاب کہنے لگے مدرسے کا افتتاح کر اس مدرسے مسجد کا نام بھی مسجد بلال رکھ دے. یہ نسبت میرے عزیزوں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا ہندوؤں کو محمد کے بلال پہ پیار آ گیا. مسلمان کے لوگ مسلمان آپ اپنے بچوں کا نام بلال رکھنے کو تیار نہیں. کہتے پرانا نام ہو گیا کوئی نواں نام درسو. اور تجھے پتہ ہی کوئی نہیں بلال کون ہے جس کے نام کو نہیں بلکہ خدا نے دیا روزے والے مصطفیٰ نے دیا ہے. نیت کرو آج اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پر رکھو گے. اس مہینے اللہ کسی کو بیٹی دے اس بیٹی کا نام خدیج فاطمہ رکھو گے. رکھو گے انشاءاللہ تعالی. اللہ پھر بھی بیٹی دے اپنی بچوں کا نام صحابیات ازواج مطہرات کے نام پہ رکھو. میرا دل تو بڑا چاہ رہا تھا لیکن جو ماسٹر کا وقت قریب آ رہا ہے. مسجد کی کارگزاری مدرسے کی آپ کے سامنے رکھنی ہے. اللہ کے واسطے معاف کر دینا. کسی نے آفس میں جانا ہے ورکنگ ڈے ہے، کسی نے دکان پہ جانا ہے، کسی نے گھر کھانا ہے، معاف کر دینا. کہنے ایک فقیر آیا تھا جو رو کے چلا گیا، رلا کے چلا گیا، دل کا ٹکڑا کھلا کے چلا گیا. اور آخری بات میں یہ کہہ کے چلا گیا کہ دل کے پکوڑے جل گئے سینے کے بعد سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. گھر کا چراغ تو گھر میں روشنی دیتا تھا، اس مجھے کیا پتا تھا پھر آشیانہ جلا دے گا. نیت کرو انشاءاللہ محبوب دوار تو زندگی گزارنے کا توفہ دے کے گئے ویسے گزاریں گے. میری بچیوں نیت کرو انشاءاللہ پردہ کرے گی. جب آپ نیت کرو تو ان کی سنت کو چہرے پر سجاؤ گے. اور کم از کم آج نیت کر کے اٹھو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ. حرام کی روزی پہ لازم لیں گے، حلال کی چٹنی سے روٹی کھا کے گزارا کریں گے. کہتے ہو اور آخری بات میرے عزیزوں جو میرا آج گزر گئی آئندہ
گڑا آئے گی، اس فقیر کی جھولی میں وصولی ڈالو، سارے